الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. سیانے کہندے نے جڑی ہووے خواب بیڑی ہوندی اس دیے تعبیر چنگی تے کئی پھڑ کھان وچ ہن کوڑے پر ہوندی انہاں دیے تاثیر چنگی تے بندیاں وچوں کئی بندے ہیں جدے وچوں گندے تے اتوں تصویر چنگی چنگا اس نو جان تو اے آپ جس بندے دی ہووے اخیر چنگی. جناب قاری عبدالرزاق صاحب تانوں دس چکے نے کہ تقریباً عرصہ 4 سال تو بعد تہاڈے نال گفتگو دا
موقع میسر آیا ہے، اس دوران جڑی غیر حاضری اور گیپ رہا جس وجہ تو رہا، اور پھر اس گیپ نو ختم کرنے واسطے مرکزی جمعیت اہل حدیث دے جتنے بھی احباب نے انہاں جتھے جتھے جویں جویں اس حوالے دے نال جو بھی جد و جہد اور تغدو کی دیے او دے واسطے سب تو پہلے میں اللہ دا شکریہ ادا کرنا اور اس تو بعد انہاں مخلص ساتھیاں دا اللہ پاک انہاں نو دنیا آخرت دیاں بھلائیاں نصیب فرمائے، اور تہاڈی اس ضلع دی جماعت دے امیر جناب محترم حاجی عبدالغفور صاحب اللہ پاک انہاں نو بھی خیر و عافیت نال صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، میں چاہنا کہ اس لمبی گیپ تو بعد تواڈے نال اج ایک ایسے مسئلے تے گل کراں کہ جڑا مسئلہ اگلے 4 سال میں نام ہی آواں تے تانوں بھلے نہ۔ وہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ دور حاضر دے اندر بڑے بڑے فتنے اٹھے نے، اور انہاں فتنیاں دے وچوں سب تو خطرناک اور بڑا فتنہ عقیدہ ختم نبوت تے ڈاکہ ڈالن والا فتنہ ہے۔ یہ واسطے گاہے بگاہے جماعت تانوں بلاندی رہندی ہے، کدی کوئی جلوس دی شکل اندر، کدی کسی جلسے دی شکل اندر، کدی کسی درس دی شکل اندر۔ لیکن میں جڑی کمی محسوس کیتی ہے وہ یہ ہے کہ اتنی تغدو اور جد و جہد کے بعد علماء اور اکابرین تو ہٹ کے اگر کسی عام بندے نو پوچھ لیا جائے بھی بھائی ذرا شارٹ کٹ جیا چھیتی چھیتی میں نو مسئلہ ختم نبوت سمجھاتے سے بھی ہے کہ تے ممکن ہے کہ ساڑھے کوڑوں شارٹ کٹ چھیتی چھیتی اگلے بندے نو بریف ہی نہ کیتا جائے کہ یہ مسئلہ ہے کہ۔ تو میں انشاءاللہ آج یہی مسئلہ ختم نبوت تانوں بڑے سادہ عام فہم انداز اندر سمجھانا چاہنا، اور میں یہ امید رکھنا پھر یقین رکھنا کہ اگر تسی پوری توجہ نال اس مسئلے نو سمجھو گے تو انشاءاللہ اگلے 4 سال کی تانوں رہندی ساری زندگی تے دوبارہ نہیں بھولے گا انشاءاللہ۔ اور اگر تواڈے کولوں کو پوچھ ہی لے گا نا بھی وہ ہے کی تے تسی انہوں بڑی جلدی تے بڑے آرام نال سمجھا بھی سکو گے کہ یہ اے مسئلہ ہے۔ اس واسطے ذرا پوری توجہ رکھنا، اس لیے صرف تواڈی توجہ دی ضرورت پڑنی، اینی توجہ میرے ال کرنی ہے کہ جنی دکان تے تسی بیٹھے ہو تے گاہک آ جائے تے گاہک نو توجہ دیندے ہو، تے تواڈے ذہن تے گل ہوندی ہے بھی گاہک نو توجہ میں تاں دینا کہ اے میری روزی روٹی دا مسئلہ ہے، تے میری اس گل تے توجہ تاں دینی ہے کیونکہ یہ ساڈے ایمان عزت غیرت تے اسلام دا مسئلہ ہے۔
اگر گاہک نو توجہ نہ دیتی تو روزی روٹی خطرے چے، تے جے مسئلہ ختم نبوت نو سمجھن تے توجہ نہ دیتی پھر ساڈا ایمان خطرے چے۔ اس لیے دلی توجہ چاہیے۔ اللہ پاک دا نظام ہے، اللہ پاک نے اس کائنات دا نظام کچھ حساب دا بنایا ہے بھی اتھے جیڑی بھی چیز شروع ہوندی ہے نا انہیں ختم ضرور ہونا ہے۔ دن شروع ہویا سی ختم ہو گیا، ہن رات شروع ہوئی بھی ختم ہو جانی ہے، پروگرام شروع ہوا انہیں بھی ختم ہو جانا ہے، میں تقریر شروع کیتی انہیں بھی ختم ہو جانا ہے، تے ساڈے ساریاں دیاں زندگیاں نے بھی ختم۔ یہ نظام ہی اللہ نے ایسا بنایا، اتنے ہر شے جڑی شروع ہوندی نا وہ ختم ضرور۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایویں نبوت بھی شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام تو سلسلہ نبوت شروع ہوا۔ اس بات اتنے مسلمان بھی متفق نے، یہودی بھی متفق نے، عیسائی بھی متفق نے کہ سلسلہ نبوت حضرت آدم تو شروع ہے۔ بات میری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سلسلہ نبوت جڑا حضرت آدم تو شروع ہویا ختم کتھے ہویا، اس گل اندر اختلاف ہے۔ یہودی کہندے نے کہ یہ سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے ختم ہویا، عیسائی کہندے نے کہ یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے ختم ہویا۔ اسی مسلمان کہنے ہاں کہ یہ سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ختم ہویا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے جڑی کتاب اتری سی، بھلا تواڈے جو کسی نے دا نام ہوندا ہے کیوں بھئی؟ تورات۔ میں وچوں کئی گلاں تانوں ہی پوچھنیاں نے تاں کیونکہ گل تانوں یاد کرانی ہے جی انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام تورات ہے۔ ہن سنگ لا کے بھی چھتی چھتی دس دیو بھی جی کتاب حضرت عیسیٰ تے نازل ہوئی دا کی نام ہے پہلا؟ نکے نکے بچے بھی بولے ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی میں اے گل سنان ڈا نا پوری توجہ نال گل سن لو، انشاءاللہ ایک کل بچے بھی انجی عقیدہ ختم نبوت سنان گے انشاءاللہ۔ توجہ چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام انجیل۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑی کتاب نازل ہوئی دا نام کی ہے؟ پوری تورات اندر کوئی ایک قید ایسی نہیں جڑی آیت اس بات تے دلالت کرے کہ حضرت موسیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں اور تورات آخری کتاب ہے۔ پوری انجیل میں کوئی ایک لفظ اور شبد ایسا نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں اور انجیل آخری کتاب ہے۔ تو قرآن پاک اندر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 نہیں، بلکہ اگر میں نہیں کہاں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پورا قرآن اس باب دا گواہ ہے کہ قرآن کتاب آخری، کملی والا نبی آخری۔ لیکن میں تواڈے سامنے صرف ایک قید پڑھا گا، تسی میرے نال وعدہ کرنا ہے کہ یہ جڑی ایت یہ تسی بھی صبح کرے جا کے نا قرآن ترجمے والا لے کے اودے وچوں تسی ترجمہ کڈ کے پڑھنا ہے۔ جنہ کو نہ پڑھیا جائے انہاں اپنی مسجد دے عالم خطیب کو دا ترجمہ کروا کے تے یاد کرنا ہے۔ 28واں پارہ قد سمع اللہ، سورہ صف ایت نمبر 6۔ پارہ کنے نمبر پارہ؟ سورت دا نام ایت نمبر 6۔ 3 گلاں یاد کر لو۔ 28واں پارہ سورہ صف آیت نمبر 6۔
گھرے جا کے صبح یہ ترجمہ ضرور پڑھنا ہے. میں جتنی آیات ذکر کروں گا ان کا انشاءاللہ ساتھ ساتھ ریفرنس بیان کروں گا تاکہ آپ ہر آیت اپنے گھر جا کر ترجمے سے دیکھ سکیں. اس آیت اندر دلیل ہے، 3 دلیلاں نے سکو ہے. ایکو ایت 3 دلیلاں نے، ایت کوئی یہ مسئلے 3 حل ہو جانے ہیں. پہلی دلیل حضرت موسیٰ اللہ کے آخری نبی نہیں. دوسری دلیل حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے آخری نبی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی سلسلہ نبوت جاری رہا اور میرے نبی تک پہنچا. اے 3 دلیلاں تو صرف ایکو ایت تو لبڑیاں ہیں. ایت سن لو توجہ نال. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن ساریاں نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن 28واں پارہ سورہ صف آیت نمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیاں نو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے لوگو، انی رسول اللہ علیکم، میں تواڈے وال اللہ دا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اللہ دا پیغمبر دے رسول دے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں. اور میرے آن دا مقصد کیے مصدقا لما بین یدی من التورات، میں تصدیق کرنا آیا اس کتاب دی جڑی میرے تو پہلے نازل ہوئی ہے. اس کتاب دا نام تورات ہے. بول کے دسیا جے تورات کے دے نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے تے حضرت عیسیٰ کی کہتے رہے میں تصدیق کرنا یا اس کتاب دی جڑی میرے تو پہلے نازل ہوئی. اس کتاب دا نام تورات ہے. ثابت کی ہویا تورات حضرت عیسیٰ پیغمبر تو پہلے اتری، حضرت موسیٰ پیغمبر تے اتری. کی پتہ لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر آخری نبی ہوندے پھر جناب عیسیٰ نہ دے، اگر تورات آخری کتاب ہوندی تے پھر انجیل کتاب نہ دی. لہذا جناب عیسیٰ پیغمبر جسے جملے نے ثابت کر دیتا حضرت موسیٰ اللہ دے آخری نبی نہیں، تورات آخری کتاب نہیں. اگے کی فرماتے رہے حضرت عیسیٰ فرماتے نے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي من بعد اسمه احمد، تے میں خوشخبری لے کے آیا ماں، میں ایک گڈ نیوز لے کے آیا ماں، میں ایک بشارت لے کے آیا ماں، میں ایک بڑا پیارا اعلان لے کے آیا ماں. اعلان کیے میرے تو بعد ایک نبی آئے گا، میرے تو بعد ایک پیغمبر آئے گا، میرے تو بعد ایک رسول آئے گا، اسمہ احمد دا نام کی ہوئے گا؟ بولو احمد ہوئے گا، یعنی وہ دا نام احمد ہوئے گا. دنیا جان دیئے
احمد میرے نبی دا نام ہے. آقا فرماتے نے احمد بھی میرا نام، محمد بھی میرا نام ہے. حضرت عیسیٰ پیغمبر فرماتے نے میرے تو بعد ایک نبی آئے گا، میں دکھاں گا. حضرت عیسیٰ پیغمبر دا پیغام ہے اسمہ احمد. میرے تو بعد ایک نبی آئے گا، آمینہ دا در یتیم آئے گا، عبداللہ دا لختی جگر آئے گا، فاطمہ دا بابا آئے گا، ابو بکر دا آقا آئے گا، عمر دا پیارا آئے گا، عثمان دا دلارا آئے گا، علی المرتضی دا ویر آئے گا، وہابیاں دا پیر آئے گا. اللہ اسمہ احمد. میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. اب جناب عیسیٰ نے جب یہ کہا کہ میرے بعد آئے گا، ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ اگر آخری نبی ہوتے تو وہ یہ کبھی نہ کہتے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا. حضرت عیسیٰ کس جملے نے ثابت کر دیا عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں، انجیل آخری کتاب نہیں. پھر آخری کتاب کون سی ہے؟ آخری نبی کون سا ہے؟ آخری کتاب کا نام قرآن پاک ہے اور آخری نبی کا نام محمد الرسول اللہ ہے. ختم نبوت دا سالار آیا، ختم نبوت دا سالار آیا، ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نوحے مارے آیا. اور قیامت تک نواں نبی آ کوئی نہیں سکدا، میرے آقا تے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نادرن والا اللہ دا قرآن ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. اللہ توجہ کرنا دراؤ. حضرت عیسیٰ پیغمبر نے فرمایا میرے تو بعد ایک نبی آئے گا، دا نام کہے گا بولو سارے احمد نام ہوئے گا. اور نبی پاک دنیا تے آ گئے، اللہ دے پیغمبر تے قرآن بھی آ گیا. جب نبی پاک آ گئے میرے پیغمبر تے قرآن بھی آ گیا. پھر اللہ پاک نے قید میرے نبی تے نازل فرمائی سورہ الاحزاب آیت نمبر 40 فرمایا ما کان محمد ابا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
اللہ میں قربان جاوا میرے پیغمبر دی اللہ پاک نے زید کو نازل فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کی حقیقی بات ولکن رسول اللہ مگر وہ اللہ کے رسول ہے وخاتم النبیین اور خاتم النبیین ہے اللہ میں قربان جاوا اے ایت میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہوئی ہے اس ایت نے دس دیتا نبی پاک اللہ دے آخری نبی نے لیکن آج کل کئی بندے مشابہ پاندے نے خاتم دا معنی کوئی مور کر دے وہ خاتم دا معنی کچھ اور کر دے طرح طرح دے معنی طرح طرح دیا لغتاں بیان کر کے عام فہم سادے لوگاں نو اپنے جال اندر پھسانا چاہتے ہیں لیکن آؤ ذرا پوری توجہ دے نال جویں سورہ صف دی آیت تانوں میں آکھیا ہے ترجمے نال تسی پڑھ دیں گے ایویں اے جڑی آیت ہے اے وی ترجمے نال تسی گھرے جا کے پڑھ دیں گے سارے میرے نال نہیں اللہ نال وعدہ کر دیا کہو انشاءاللہ یہ آیت جڑی ہے نا ما کانا محمد اس ساری آیت سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے انہوں پڑھو ان کی تفسیر پڑھو کرے جا کے ان کی تفسیر پڑھو تاکہ تانوں مسئلہ ختم نبوت سمجھ آئے اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا اندرا توجہ کرنا اگر کو بندہ ہی کہندا ہے کہ خاتم دا معنی تیمور ہوندا ہے خاتم دا معنی آخری نبی ہوندا ہی کوئی نہیں آؤ حضرات تیزی وقار آپا معنی کولو نہیں کر دے آپا تفسیرہ کھول لینے آؤ تفسیرہ جو معنی کر لینے آؤ کہ دا معنی کی بڑھتا ہے آؤ حضرات تفسیرہ کھولیے تفسیر کرتے بھی کھولیے معنی کی لکھے آئے معنی بے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری پیغمبر نے تفسیر تبری کھولیے معنی کی لکھے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری پیغمبر نے حضرات دی بغار معالم و تنزیل کھولیے معنی کی لکھے آئے نبی پاک اللہ دے آخری پیغمبر نے مفردات القرآن کھولیے معنی کی لکھے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی آخری نبی نے حضرات دی وقار زاد المسیر کھولیے معنی بیکھئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی آخری پیغمبر نے احکام القرآن تفسیر کھولیے معنی بیکھئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی آخری پیغمبر نے جامع القرآن کھولیے معنی چیک کیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی آخری پیغمبر نے تسی کہو گے یہ تفسیرات نویاں اسی پہلے نہ دے نا نہیں سنے ہوئے او دسو جنہ دے سن نام دے غور تفسیر ابن کثیر کھولیے معنی چکیلیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی آخری پیغمبر نے دے بندی حضرات آگے بیٹھے ہونگے معارف القرآن کھولیے معنی چکیلیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی آخری پیغمبر نے ہر گھر وچ ہر مکتبے دے وچ تفسیر موجود ہے جدا نام تفسیر القرآن ہے حضرت مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمت اللہ علیہ دی تفسیر ہے کھولو تفسیر ایت نمبر 40 کڈو سورہ الاحزاب کڈو معنی کی لکھی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری پیغمبر نے حضرت دی بکار مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ دی تفسیر ہے جدا نام تفسیر سنائیے او تفسیر کھولو معنی کی لکھی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری پیغمبر نے حضرات دی وقار گل میری نہیں گل مفسرہ دیئے ایک مفسر غلط کرے دوسرا غلط کرے تیسرا غلط کرے ایدی کیویں ہو سکتا ہے ہر مفسر معنی کردہ دیئے ہر تفسیر والا معنی کردہ دیئے ہر امام معنی کردہ دیئے ہر خطیب معنی کردہ دیئے ہر شیخ الحدیث معنی کردہ دیئے جنہ تنین جا کے ایدہ معنی آخری نبی نہیں انہوں کہے ایدہ مطلب دے تو کلا سچائے اور سارے مفسر جھوٹے رہے تو کلا سچائے اور سارے امام جھوٹے رہے وعد اللہ تو کلا سچائے اور سارے علماء تے شیخ الحدیث جھوٹے رہے وعد اللہ فیصلہ سوچ کے کریا کر سمجھ کے کریا کر ایک بندے
دی گل مگر لگ کے ایو علماء دا مانا نہ چھڑیا کر حضرات دی وقار ایک بندہ او دے جھوٹے اور واسطے نہیں گل کافی ہے کہ میرے پیغمبر نو آخری نبی نہ مننے جڑا میرے نبی نو آخری نبی نہیں مندا رب کعبہ دی قسم ہے میں مسلمان تے مومن نہیں مندا اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات ذی وقار اس سارے یہ جو یونیورسٹی اور کالج کے نوجوان ہیں میں انہیں خطاب کرنا چاہتا ہوں تہاڈی مینوں سمجھ نہیں آندی کہ تسی ایک بندے دی سن کے اے سارے علماء دیاں گلاں نوں روڑ چھڑ دیو اللہ نے دو کن تاں دتے نے بھی ایک دی نہیں سننی دوواں دی سننی اللہ نے دو کن تان دیتے نے ایک طرفہ نہیں دو طرفہ سننا ہے ادھروں سن لیا تے فیصلہ کر لیا ایک ہی ہوا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا دڑا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا چلو اگلی گل کر دیں کوئی بندہ کہے جی میں مفسراں دی تفسیر بھی نہیں ماندا کہے میں نہیں ماندا جی مفسراں دی تفسیر مفسر تے کیڑا وحی لکھ دیے مفسر پہ کون سا آسمان سے وحی اترتی ہے جو ہم مان لیں کہ جو معنی مفسر کر رہا ہے وہ معنی بالکل ٹھیک ہے ہاں اگر اس پر وحی اترتی ہو تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ معنی صحیح کر رہا اب کسی مفسر پہ وحی نہیں اترتی ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ معنی ٹھیک ہے تو چلو آپ معنی انہاں کو کروا لینے ہیں جنہ تے وحی اتر دیئے کی خیال جن پہ وحی اترتی ہے اگر وہ یہ معنی کر دے پھر تے رولا مکدا ہے نا پھر تے دماغ صاف ہوندا ہے نا پھر تے شکوک و شبہات مکدے نے نا پھر تے سینہ صاف ہوندا ہے نا تے جدا ایک گل سن کے بھی صاف نہ ہوے جڑا کملی والے دا معنی میں نہ منے تے پھر اونوں اسی منن لئی تیار آؤ اللہ کے نبی سے معنی پوچھتے ہیں اللہ اللہ توجہ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اللہ 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 توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا ذرا میرے پیغمبر ختم نبوت سالار میرے آقا میرے مدنی جیسا کوئی حسین نہیں نبیوں کے وہ خاتم ہے ہمیں اور کسی پہ یقین نہیں نبیوں کے وہ خاتم ہے ہمیں اور کسی پہ یقین نہیں اللہ اللہ ان کی غلامی میں ہے جینا ان کی غلامی میں ہے مرنا ان کا دامن چھوٹ نہ جائے ایسا ہرگز کبھی نہ کرنا ایسا ہرگز کبھی نہ کرنا جو ختم نبوت کو نہ مانے اس جیسا کوئی لعین نہیں جو ختم نبوت کو نہ مانے اس جیسا کوئی لعین نہیں میرے آقا میرے مدنی جیسا کوئی حسین نہیں اللہ 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 توجہ کرنا میری اور تزا دیتی ہوں مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار
اگر وہ معنی کر دے جس پر وحی اترتی ہے پھر تو دماغ صاف ہونا چاہیے۔ معجم الکبیر لطبرانی نبی پاک علیہ السلام دا فرمان، آقا فرماتے ہیں سنو کائنات دے لوگو، فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، فرمایا میرے تو بعد نبی کوئی نہیں، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، فرمایا میرے تو بعد نبی کوئی نہیں، تواڈے تو بعد امت کوئی نہیں، میں نبی آخری تسی امت آخری۔ صحیح مسلم کھولیے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے، اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا کائنات دے لوگو، انا آخر الانبیاء وان مسجدی آخر المساجد، فرمایا لوگو میں نبیوں وچوں نبی آخریاں، میری مسجد نبوی نبیاں دی مسجد وچوں مسجد آخری ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات دی وقار مسند احمد کھولیے، جامع ترمذی کھولیے، ابو داؤد شریف کھولیے، نبی پاک نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ دا آخری پیغمبر ہاں۔ محبوبہ مانا کر دیو، سونا مانا کر دیو، خاتم النبیین دا مانا کر دیو، یہ لوگ کتے پلیکھے وچ نہ رہ جان، یہ لوگوں کو مسئلہ نہ بڑھ جائے، اس وقت مانا فرما دیو۔ فرمایا آنا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین، گل تے ایتھے بھی مک سکدی سی لیکن میرے نبی نے گل ایتھے نہیں مکائی، گل اگے چلائی، اگے فرمایا لا نبی بعدی، خاتم النبی دا مفہوم دے معنی اے ہے میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، میرے تو بعد رسول کوئی نہیں آئے گا، میرے تو بعد پیغمبر کوئی نہیں آئے گا۔ ایتھے جگہ دیو جی بارنا، ایتھے آؤ ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت دے، جگہ دیو ماشاءاللہ۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار، اللہ پاک انہوں صحت والی زندگی دے، اللہ پاک انہوں دی دنیا آخرت بہتر فرمائے۔ ہن میں آ رہا سا تے میں انہوں دے مدرسے دے اگوں دی لنگ کے آیا تے اللہ میں نہیں سی پتا بھی انہوں دا ادارہ ہے تے ہن چلو پتہ لگ گیا، اللہ پاک انہوں دے ادارے نو اور انہوں دے ساتھیاں نو اللہ پاک برکت عطا فرمائے، اور جڑی مشکلات نے پریشانیاں نے اللہ اپنی رحمت دے نال دور فرمائے۔ اچھی آمین۔ اور کدی ساڈے مولویاں وری بھی آمین کہہ دیا کرو، اچھی آکھو آمین۔ اللہ اللہ توجہ کرنا درا، فرمایا انا خاتم النبی، گل تے ایتھے بھی مک سکدی سی نا، انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین، بس گل تے مکدی سی نا، لیکن گل ایتھے تاں نہیں مکائی کیونکہ پتہ سی 14ویں 15ویں صدی چ گلاں ود جانیاں نے، اللہ پاک نو پتا سی گلاں ود جانیاں نے، اللہ نے تا میرے پیغمبر دی زبان چوں گل اگے کڑائی، فرمایا لا نبی بعدی، محبوبہ کہو نا میں خاتم النبیین، یعنی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے تو بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، میرے تو بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ حضرات تیزی وقار موت امام مالک کھولیے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ راوی نے 10 تابعی بیان کرنے والے نے روایت نو ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار 10 بندے 10 تابعی بیان کر دے پہلے روایت نو، نبی پاک نے فرمایا لیس یبقا باقی من النبوہ، میرے تو بعد نبوت باقی نہیں رہ گئی، میرے تو بعد سلسلہ نبوت باقی رہائی کوئی نہیں، ختم ہو گیا ہے، مک گیا ہے۔ حضرات تیری وقار 10 تابعیاں میرے پیغمبر کو حدیث نے روایت کیتا ہے، حضرت ابو ہریرہ دے رستے دے نال، اور جب بھی جناب صحابہ نے جنہاں ختم نبوت دی حدیثاں روایت کیتیاں نے، سیدنا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ختم نبوت 26 حدیث روایت نے، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ختم نبوت 26 حدیث روایت نے، سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو ختم نبوت حضرت دی وقار 36 حدیث روایت نے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ختم نبوت 40 حدیث روایت نے، حضرت دی وقار سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
کولو ختم نبوت او تاڑی حدیث روایت نے سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ دے کولو ختم نبوت 38 حدیث روایت نے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ اندلیبہ محمد صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے کولو ختم نبوت 31 حدیث روایت نے حضرات دی وقار مفسرہ دی تفسیراں کٹھیاں کر معنی کٹھے کر حدیثاں جمع کر راویاں دے نام جمع کر روایت جمع کر معنی کی نکلے گا قرآن کتاب آخری ہے اے نبی دی امتہ وچو امت آخری ہے میرے نبی دی مسجد نبیاں دی مسجد وچو مسجد آخری ہے میرے نبی دی ذات نبیاں دی ذات وچو ذات آخری ہے میرے نبی دی بات نبیاں دی بات وچو بات آخری ہے جاگ دے ہو اللہ 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 توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا ختم نبوت بیان کرن لئی جوش بھی ختم نبوت والا چاہیے تے ختم نبوت سنن لئی جوش بھی ختم نبوت والا چاہیے اللہ 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 خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی اے پہلا جملہ میں پڑھنا ہے لا نبی بعدی لا نبی بعدی دا جملہ تسی پڑھنا ہے ہوڑی پڑھنا ہے اچھی نہیں پڑھنا ڈر کے پڑھنا ہے تے چپ کر کے پڑھنا ہے سردی بڑی ہے کادی کوئی ایڈی ضرورت ہے اپنا کو سارا اپنا ہی چکیا پار اس وقت ہوڑی بالکل ہوڑی بولنا ہے اللہ اللہ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی گونج کے لا نبی بعدی لا نبی بعدی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے کوئی گوڑا ہے کوئی کالا ہے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی بابا ہے کوئی جوان ہے کوئی بچہ ہے کسے نو چھٹی نہیں سب نو بولنا پڑے گا خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ہر زمان سننے یہ نبائے ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی اسی کی سمجھ بے سی بڑا اچھی پڑیا تسی گونگلوਆਂ تو مٹی لائیے کلا بندہ اللہ جان رہا ہے اور تسی سارے چلے جاؤ ایک کے ہوئے تے کہ میں ہوا سی جلسہ کر لیں گے اللہ توجہ کرنا بولیے خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی صبح چلے اٹھ کے بازاروں میں یہ صدائیں گونجنی چاہے پتا چلے 4 سال کے بعد تو ختم نبوت کا دیوانہ پروانہ چلے اٹھ میں آیا ہے آواز گونجنی چاہیے خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی
ہر زمانہ سنے دے یہ نوائے ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی گونجی باتی باتی آپ کی منادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو پائے گا نہ لوگو سلیا برودی اب کوئی پیمبر آئے گا نہ لوگو آئے گا نہ لوگو آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی تھے اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں نظم ہو گئے ہیں دی کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں ساتھ گھر فی آخر بات گھر فی آخر ساتھ انفرادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی اللہ اللہ میری گھر تو ساندے پیر مرشد جناب محمد اسی امت آخری مسجد نبی مسجد آخری قرآن کتاب آخری کملی والا نبیاں رسولاں وچوں نبی تے رسول قیامت آنی ہے کوئی ہور نبی آنا نہیں اچھا نبی نہیں آنا پھر کنے آنا ہے اگر نبی نہیں آئے گا تو پھر کون آئے گا یہ بھی دسنا چاہیے ہے آؤ تانوں دسیے پھر آئے گا کون اللہ 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 سنن ابی داؤد کھولیے گل میری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی بات میری سمجھ آ رہی آپ کو یہ نہیں آ رہی اللہ اللہ نبی نہیں آئے گا تے پھر کون آئے گا سنن ابی داؤد کھولیے جامع ترمذی کھولیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انہ سیکون فی امتی کذابون سلاسون وفی روایات دجالون وکلہم یدعم انہم نبی فرمایا کائنات دے لوگو میرے تو بعد نبی تے کوئی نہیں ہونا البتہ جھوٹے آنا ہے کذاب آنا ہے دجال آنا ہے کذاب آنگے جھوٹے آنگے دجال آنگے تیدی تعداد اندر وَيَدْعَمُ كُلُّهُمْ أَنَّهُ نَبِيٌّ ہر ایک دعویٰ کرے گا میں اللہ دا نبی ہوں رابط دی وقار دور گزرتے چلے جا رہے ہیں اپنے اپنے حصے دی لعنت دا توق اپنے اپنے دور اندر لوگ پاندے چلے جا رہے ہیں 150 سال پہلا ایک بندے نے اپنے گلے دی اندر لعنت دا توق پایا حضرات دی وقار 150 سال پہلے دی گلے آپ ٹر گئے لیکن وہ دی بقایا جاتا دی موجود ہے جنہوں نے مرزائی کیا جاندہ ہے حضرات دی وقار موٹے موٹے 4 عقیدے نے نہ دے میں چاہنا میں تانوں عقیدے بھی سمجھاواں ہر عقیدے دا راد بھی بیان کراں تہاڈی توجہ میرے پر مکمل ہونی چاہیے اللہ 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 حضرات دی وقار پہلا عقیدہ نبی پاک علیہ السلام آخری نبی نہیں بلکہ آپ تو بعد بھی کوئی نبی آیا ہے یہ دلائل میں ذکر کر چکے ہیں تسی سن چکے ہو انشاءاللہ امید ہے تو یاد ہوئے گے اگلا جناب دا عقیدہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے رہے حضرت عیسیٰ پیغمبر تے موت واقعی ہو گئی ہے قیامت دے قریب نہ دوبارہ دنیا تے نہیں آنا یہ عقیدہ انہاں لوگاں دا لیکن صحیح گل کیڑی ہے صحیح گل اللہ دا قرآن بیان کردا ہے سورہ نساء کر لینی ہے ایت نمبر 55 56 57 58 59 تے 60 تک جانا ہے ساری گل سمجھ آ جائے گی جناب عیسیٰ علیہ السلام
اللہ دے نبی بن کے آئے، رسول بن کے آئے۔ وہ دور رومن امپائر کا دور تھا۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر دے مخالفین نے حضرت عیسیٰ پیغمبر کو ختم کرن دا انہاں دے کولوں جناب پروانہ جاری کروا لیا۔ لبدے پھردے نے جناب عیسیٰ پیغمبر دے خون دے پیاسے بن کے۔ سیدنا جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر ایک کمرے کے اندر لگ جناب چھپے ہوئے نے۔ انہاں بندیاں دے وچ ایک بندہ مخبر بن گیا ہے، انہیں جا کے جناب عیسیٰ پیغمبر دی خبر دے دیتی گئے۔ میں تانوں دسنا وا عیسیٰ پیغمبر کتھے لگے ہوئے نے، میں اگے کے ٹرنا وا تسی میرے مگر آیا جے، جڑے کمرے وچ میں بڑھ جاواں مگر تسی چلے جا جے، اسی کمرے دے وچ عیسیٰ ہون گے۔ اور اگے جا رہی ہے، یہ بندے دے پیچھے پیچھے جا رہے نے، مخبر دے پیچھے پیچھے۔ جو یوں بندہ کمرے دے وچ داخل ہویا، اللہ پاک نے کمرے دی در جناب چھت نو جناب شاک کر دیتا۔ جناب عیسیٰ پیغمبر نو آسمان تے اٹھا لیا گیا، اور حضرت عیسیٰ پیغمبر دی شفیع شکل جیڑی ہے وہ آن والے مخبر بندے جو تے ڈال دیتی گئی۔ یہ اندر داخل ہے، انہاں نو پکڑ لیا تے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اور کہتا میں تہاڈے نال نہیں، مینوں نہ مارو، لیکن چونکہ دی چشوی حضرت عیسیٰ پیغمبر باری اس وقت انہاں نو مار دیتا، قتل کر دیتا، سولی چلا دیتا، روڑا پا دیتا سی جناب عیسیٰ پیغمبر نو قتل کر دیتا۔ معاذ اللہ، قرآن کہتا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ عیسیٰ پیغمبر کو قتل کیے گئے، نہ جناب عیسیٰ پیغمبر کو انہوں نے سولی پہ چڑھایا، پر رفعہ اللہ، اللہ پاک نے جناب عیسیٰ نو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ اور حدیث پاک پہ غور کیجئے، صحیح مسلم صحیح بخاری کھولیے، نبی پاک فرماتے ہیں کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم وامامکم منکم، فرماؤ تو تواڈا کی حال ہوئے گا جدو جناب عیسیٰ ابن مریم تواڈے وچ آن گے، وامامکم منکم، ادو بھی تواڈا امام تواڈے وچ ہی ہوئے گا۔ مزید تفصیل اگر کے چلیے تو کیے، حضرت عیسیٰ پیغمبر دمشق دے علاقے دے اندر آن گے، ایک مسجد ہے جدا سفید رنگ دا مینار ہوئے گا، اس مینار دے ہوتے حضرت عیسیٰ پیغمبر نازل ہون گے تو فرشتیاں دے کدیاں دے کر کے ہاتھ رکھے ہون گے۔ فجر دی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے، اقامت ہو گئی ہے۔ حضرت امام مہدی قریب نے کہ مصلی تے کھلو کے جماعت کروان، انہوں نے دیکھیا کہ جناب عیسیٰ دا نزول ہو گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر مسلمان اتار کے لے کے آئے نے، مسلمان اتار کے لے کے آ گئے، حضرت امام مہدی پیچھے چلے گئے، آؤ عیسیٰ دی جماعت کرواؤ۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں نہیں 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 نہیں، میں جماعت نہیں کروانی، میرے نبی دی حدیث ساتھ ہوندی پئی ہے، وَإِمَامُكُم مِّنْكُمْ، عیسیٰ آئیں گے لیکن امام تمہارا ہوگا، نبی آئیں گے مگر امام تمہارا ہوگا، عیسیٰ ابن مریم آئیں گے مگر امام تمہارا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ فرمان گے تسی اگے کھلو امام مہدی جی، میں پیچھے کھلواں گا، میں نبی بن کے نہیں آیا، میں امتی بن کے آیا ہوں، ہاتھ بن کے پیار نال محبت نال، کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں، پیار دی دعوت ہے۔ اور میرے نبی دی تعلیم تے دس دیئے کہ میرے نبی دی نبوت دے دوران کوئی نبی بھی آوے او امتی بن جاندا ہے، دس میں امتی نو نبی کیویں بنا لواں؟ کوئی نبی بھی آئے، کوئی نبی بھی آوے تے امتی بن جاندہ ہے، نبی بھی آوے تے کی بن جاندہ ہے؟ امتی۔ یہ ہے تعلیم، یہ ہے شریعت، یہ ہے قانون، یہ ہے دستور۔ ایک اتھوں دا دستور ہویا کہ امتی نو نبی بنا دیو، یہاں تو آیا نبی امتی بن گیا، اور ہم امتی کو نبی بنائیں، ہم کیسے بنائیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہم کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، لیکن کملی والے کے بعد کسی کو نبی سننا گوارا بھی کر سکتے ہیں؟ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا ذرا، میرے نبی دی نبوت دی عالمگیر نبوت، ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی، میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی،
دا نبی نا ایک ذات دا نبی محدود جئی نبوت سونا نہیں لے کے آیا مننا تبے گا تینو دن رات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی اللہ اللہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لہذا حدیث سے ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ اب تیسرا عقیدہ کیا ہے؟ تیسرا عقیدہ ہے کہ حضرت امام مہدی نے بھی نہیں آنا، حضرت امام مہدی دا ظہور بھی نہیں ہونا۔ حدیث کو لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تذهب الدنیا، دنیا نہیں دیر تک ختم نہیں ہوئے گی حتیٰ یملک العرب، حتیٰ کہ عرب دی حکومت بندے دے گڑا جائے گی من اہل بیتی، وہ میرے اہل بیت کی جو ہوئے گا وہ دا نام میرے نام تے ہوئے گا۔ حضرت علی المرتضی فرما دے رہے المہدی منا، مہدی ہم نے سے ہوگا۔ ایک تیسری حدیث اندر آیا یصلح اللہ تبارک و تعالی فی لیلتین، اللہ پاک کی توریق و رات دے اندر انہوں نے اصلاح فرمائے گا۔ لہذا چار پانچ گلاں ثابت ہو گئیاں، حضرت امام مہدی آن گے، میرے پیغمبر دی نسل وچ آن گے، سیدہ فاطمہ دی اولاد وچ آن گے، سیدنا حضرت علی المرتضی دی آل وچ آن گے، اور جناب راتوں رات اللہ پاک انہاں دی اصلاح فرمائے گا، اور آن کے مکہ مکرمہ دے اندر انہاں دا ظہور ہوئے گا۔ ایتھے نہیں ہونا، ادھر پرا کتے سجے کھبے کتے نہیں ہونا، انہاں دا ظہور مکہ مکرمہ دے وچ ہونا ہے۔ لہذا یہ بھی ثابت ہو گیا سیدنا حضرت امام مہدی نے بھی آنا ہے تے جناب عیسیٰ نے بھی آنا ہے۔ اچھا یہ دو عقیدے دا معنی کی ہویا؟ حضرت عیسیٰ دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ نہیں آئیں گے، حضرت امام مہدی بھی نہیں آئیں گے۔ یہ دو گلاں کہن دل فائدہ کی ہے، یہ دو گلاں کرنا چوتھا فائدہ ہے، چوتھا عقیدہ کی ہمارا مرزا ہی سب کچھ ہے، وہی امام مہدی ہے، وہی نبی ہے۔ میں ان گزارش کرنا بڑے پیار میں، امام بھی اچھا درجہ ہے، نبی بھی اچھا درجہ ہے، دونوں اچھے درجے نا۔ امام ہو یا نبی ہو جھوٹ بولتا نہیں، امام ہو یا نبی ہو گالی دیتا نہیں، امام ہو یا نبی ہو بد اخلاق ہوتا نہیں۔ تفسیر القرآن ایک تفسیر ہے، ہر گھر چ پئی میرے خیال ہے کئی بندے نے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 40 کڈو، تھلے لکھا ہے حضرت عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کرتے ہوئے نیچے حوالہ دیا ہے کتاب کا، اور لکھا ہے مرزا کہتا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتے وہ کی آکھاں، وہ بد چلن عورتوں کے بچے ہیں۔ یہ نبی کی زبان ہے، نبی ایسے بولتے ہیں، یہ نبی کی زبان ہے؟ نبی انج بولیا کر دے رہے نہیں، نبی انج نہیں بولتے۔ نبی کیوں بولتے ہیں؟ نبی انج بولتے نے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، نبی دی زبان ہے، اے جے نبی دی زبان، اور میرے مدنی دے میٹھے 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 میٹھے، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول۔ یہ فیس تو علاوہ نے اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، اور تیندے کنا وچ رس نو گھول، تیندے کنا وچ رس نو گھول۔ سونا جدوں بولے قرآن، نبی دی زبان ہے، سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے، سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے، بولو پیدا، سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے، جگ لے دلیل برہان بن جاندا ہے۔
چک لے دلیل برخان بن جاندا ہے جا کے رب دے قرآن نو تو کھول جا کے رب دے قرآن نو تو کھول اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اگلا جملہ ہے تو آنے واسطے لیکن مولانا سہیل ماویہ صاحب آتے خاص ہے انہاں نو سنانا ضروری ہے تانوں بھی سنانا ضروری ہے او سنو ذرا آقا دیاں حکماں نو مننا ضروری ہے آقا دیاں حکماں نو مننا ضروری ہے مان یا نہ مان میری ہو مجبوری ہے مان یا نہ مان میری ہو مجبوری ہے مان یا نہ مان میری ہو مجبوری ہے مینوں امتی دے در تے نہ رول مینوں امتی دے در تے نہ رول مینوں امتی دے در تے نہ رول اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اللہ 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 فرمایا بالنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى نبی کی زبان نبی انج بولتے نے نبی بولے تے قرآن بنتا ہے نبی بولے تے شریعت بندی ہے نبی بولے تے اصول بنتا ہے نبی تو وہ ہوتا ہے جو گالیاں سنتا ہے قرآن سناتا ہے یہ کیا زبان ہوئی یہ کیا انداز ہوا اللہ اللہ میں کچھ صبح لے جا کے تفسیر کھولنا حضرت مولانا زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے مسئلہ ختم نبوت انہیں کہا میں سوچا بھی نا میں چوٹ کٹھے کراں کنے کے بن دینے تے کہندے نے میں کٹھے کر لگ پیا اینے بن گئے بھی کتاب چھوٹی ہو گئی پھر کہندے نے میں 30 کو چوٹ لکھے ہوئے 30 کے لکھے نے تو باقی کہندے نے خرے کنے ہی نے یہ نبی ہے ہائے ہائے انج تے نہیں ہوندا یارو انج تے نہیں ہوندا اللہ اللہ میں قربان جاواں اسی لیے علماء حق نکلے اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے میں مانتا ہوں تسلیم کرتا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث وہ جماعت ہے جو ہر دور میں اتفاق و اتحاد کی داعی ٹھہری یہ بات ماننے میں مجھے کوئی یار نہیں مکتبہ دیوبند علماء کی قربانیاں ختم نبوت پر بھی ہیں اور مکتبہ بریلویت کی قربانیاں ختم نبوت پر بھی ہیں لیکن یہ ماننا پڑے گا یہ بات اظہار من الشمس ہے کہ سب سے پہلے مرچے پر اگر کسی نے کفر کا فتویٰ لگایا تو اہل حدیث عالم مولانا محمد حسین بٹالوی نے لگایا بے شک بے شک نعرہ تکبیر اللہ توجہ ختم نبوت اللہ اللہ میں قربان جاواں اور مولانا جناب سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ بے شمار قربانیاں دتیاں ختم نبوت واسطے اور اگر جاندیاں مسئلہ ختم نبوت دے وچ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ دا ذکر نہ ہوئے تے موضوع کیویں پورا ہوئے گا ہر تقریر دا جواب دیتا ہر تحریر دا جواب دیتا ہر گل دا جواب دیتا حتیٰ کہ مرزے نے تنگ آ کے اخبار دے اندر شائع کروایا اللہ میں دعا کرنا جے اے سچائے میری زندگی چ مینوں موت دے دے جے میں سچا وا میری زندگی دے وچ اینوں موت دے دے آپ دی وقار اللہ پاک نے پھر فیصلہ کر دیتا 1908 دے اندر 26 مئی نو اللہ پاک نے لاہور دے اندر ایک گندی مرد دے اندر مبتلا کیتا اور اس دنیا تو چلا گیا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ 40 سال تک زندہ رہے ختم نبوت کا کام کرتے رہے دنیا تو چلے گئے ہے تیرے قریب سرگودے دی اندر انہاں دی قبر دی مٹی بھی اج صداواں دے کے
سانو بیدار کرنا چاہتی ہے، انہاں دی قبر دی مٹی کی سانو اج بیدار کرنا چاہتی ہے۔ سونا کم نہیں بندا، اٹھو ختم نبوت واسطے، نکلو ختم نبوت واسطے۔ یار میں دیکھا کرنا وا، ہم یہ تو کہتے ہیں صدیق کے لیے لڑو گے کہ نہیں لڑو گے، فاروق کے لیے لڑو گے کہ نہیں لڑو گے، لیکن میں کہنا صدیق نو پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے، فاروق نو پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے، عثمان نو پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے، علی مرتضیٰ نو پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے۔ یہ اسی کہنے ہاں ختم نبوت تو پہلے پڑھو تے صحیح، جب ہر شخص عقیدہ ختم نبوت سے واقف ہو جائے گا انشاءاللہ لڑنے کی نوبت نہیں آئے گی، اللہ کریم ہم کو فتح عطا کر دے گا۔ پڑھو تے صحیح، پہلے اپنا عقیدہ پڑھو تے صحیح، پتہ تے لگے تو عام فہم بندے کو علم ہو کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا۔ میری تو اڈے کے مدبانہ گزارش ہے، اس تقریر نو لے جاؤ، انہوں سنو پھر سنو، انہوں یاد کرو، اپنے بچیاں نو یاد کرواؤ۔ میں کوشش کیتی ہے کہ میں بالکل سادہ اور ایزی انداز اندر تو ہم چھوٹے چھوٹے دلائل دے کے مگر جامع تو ہم ختم نبوت دا عقیدہ سمجھاواں۔ امید ہے کہ میں کسی حد تک اپنی کوشش اندر کامیاب ہویا۔ اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔